بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویلاگ میں آپ سرچ کریں گے کہ ایک خبر ہے لیکن وہ خبر نہیں ہے۔ خبر ہے جی کہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ کے اندر ورلڈ بینک نے انکشاف کیا ہے۔ ویسے تو اس طرح کے انکشافات ماضی میں کئی دفعہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرق کوئی نہیں پڑتا، نہ ہماری حکومتوں کو، اور خاص فرق کوئی ہماری عوام کو بھی نہیں پڑتا۔ سنتے ہیں، اس کے بعد کوڑتے ہیں، پھر چپ کر جاتے ہیں، اس کے بعد وہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہو رہا ہے 75 سالوں سے، ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اور جو حالات ہیں اس سے لگتا ہی ہے کہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن بہرحال جو میں نے کہا کہ خبر ہے لیکن اس کے باوجود وہ خبر نہیں ہے، وہ خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ پاکستان میں 2.30 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے۔ بڑی تعداد میں بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں خواتین کو ملازمت کے مواقع فراہم نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جو کہ کوئی خاص خبر ویسے نہیں ہے، جو ہمارے سٹینڈرڈ سیٹ ہو گئے ہیں اس کے مطابق، اور وہ یہ ہے کہ اپا کرم میں اور پارا چنار میں فائرنگ سے 5 اساتذہ جاں بحق ہوئے۔ کسی تعلیمی ادارے کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں 5 اساتذہ اور 2 مزدور وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے۔ کتنی ڈسکس ہوتی ہیں اس طرح کی خبریں ہمارے میڈیا میں، ہمارے سوشل میڈیا میں، ہمارے ویلاگس میں۔ ہمیں جو چس پڑ چکا ہے نا ایک قوم کی حیثیت سے بہت بڑی تعداد کو، وہ یہ ہے جو کہ اب میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، جو کہ خبریں جو بکتی ہیں، جس پہ تجزیے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے جی شہباز صاحب لندن پہنچ گئے ہیں، تھوڑی دیر میں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی آپس میں ملاقات ہوگی اور ملکی معاملات کے اوپر آپس میں تبادلہ خیال ہوگا۔ زبردست، بہت بڑی خبر ہے۔ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے وہ جو سپریم کورٹ نے ریکارڈ مانگا تھا، پارلیمنٹ نے وہ ریکارڈ دینے سے انکار کر دی۔ یہ بھی بہت بڑی خبر ہے، اس کے اوپر بھی تجزیے، پروگرام، شو، انالیسس ہوں گے، آپ دیکھیں گے۔ ایک اور بہت بڑی خبر ہوگی، وہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کا وہ تحریری حکم نامہ آ گیا 27 اپریل کو، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اپنے اس فیصلے پر قائم ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہونے چاہیے۔ ہمارے کہنے پہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات سیاستدانوں نے خود کیا، ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کل دوبارہ سماعت 11:30 بجے اب اس کیس کے حوالے سے ہوگی۔ 3 بڑی خبریں جو میں نے آپ کو اب اس کے اوپر تجزیے، تبصرے، کیونکہ بکتے ہیں بھائی، سننا ہی ہے لوگ چاہتے۔ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی روٹی کا مسئلہ پڑ گیا، لالے ہیں، 2.30 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر ہے، غذائی قلت کا شکار ہے، خواتین پس رہی ہیں، نوکریاں مل نہیں رہی ہیں، گھروں میں بیچاریوں کے ساتھ عجیب و غریب سلوک ہو رہا ہے۔ نہیں خبر ہے، بیکاز وی آر امیون ٹو اٹ۔ کدھر ہے خبر ہمارے لیے؟ او جی یہ بتائیں نا کہ وہ شہباز اور نواز کے درمیان اندر کی خبر نکال کے رہے ذرائع کی، کیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ یہ جی کہ پارلیمنٹ نے ریکارڈ دینے سے اب سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے، امپورٹنٹ چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ وی نیڈ ٹو سیٹ آور پرائیورٹیز رائٹ، لیکن ہمیں ہماری پرائیورٹیز پورا آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، ہماری ترجیحات درست ہے ہی نہیں۔ اور یہ صرف عوام کی، حکومت کی تو ہے ہی ہے بھائی جان۔ پچھلے کوئی 75 سالوں سے مختلف جو حکومتیں آئی ہیں اس ملک میں، انہوں نے تو کام نہیں کیا جو کام ان کے کرنے والے تھے، جو انہوں نے ڈیلیور کرنا تھا، جو پرفارمنس دکھانی تھی، جو ذمہ داری، جو گورننس ان سے چاہیے تھی، جو ان کا کام تھا، جس طرح سے ریاست کو انہوں نے چلانا تھا، جس لیے حکومتیں بنتی ہیں، آتی ہیں، ملک ترقیاں کرتے ہیں، اس طرف تو کسی کا دھیان گیا ہی نہیں۔ آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے ساتھ لڑی، کبھی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کبھی جوڈیشری بیچ میں لڑ رہی ہے، کبھی بیوروکریسی کو بیچ میں استعمال کیا جا رہا ہے، وہ لڑ رہے ہیں۔ بس جتنے پاورفل لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے، چاہے وہ عدلیہ ہے، وہ بیوروکریسی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پولیٹیشنز ہیں، آپس میں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی لڑ رہے ہیں آپس میں۔ لیکن جو اصل ایشوز ہیں جن کا تعلق گورننس سے ہے، جس کا تعلق اس ملک کی ترقی سے ہے، جس کا تعلق پاکستان میں بسنے والے 22 کروڑ عوام کے ایشوز سے ہے، یا بنیادی ضروریات سے ہے، یا فنڈامنٹل رائٹ سے ہے، آئین سے ہے، قانون سے ہے، اس کی طرف کس کو فکر ہے؟ کون پرواہ کرتا ہے؟ کون اس کے بارے میں؟ اور اگر کوئی سوچتا ہے، پرواہ کرتا ہے، چھوٹی موٹی ایک ہیڈ لائن لگتی ہے، اس کے بعد وہ ڈسکس بھی نہیں ہوتی ہے اور آگے گزر جاتی۔ لیکن ڈسکشنز ہوتی کس لیے؟ ڈسکشن ہوتی ہے جی شہباز صاحب نواز صاحب کی لندن میں ملاقات ہوئی ہے، بتائیں ذرائع کی خبر لے کے آئیں، کیا ہوا ہوگا، کیا ہونے اور اگلا پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، بلاول بھٹو اگلا پرائم منسٹر بن رہا ہے، آ رہا ہے۔ یہ دس از واٹ پیپل آر مور انٹرسٹڈ ان۔ They're not interested
کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2 کروڑ 30 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے ان کو کام کرنے کے مواقع فراہم نہیں ہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ ورلڈ بینک ہمیں یہ بتا رہا ہے. شرم آنی چاہیے کہ ورلڈ بینک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ غذائی قلت کا شکار ہیں بہت بڑی تعداد میں بچے اس ملک میں. دے مور انٹرسٹڈ کہ جو بڑے ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, جو پاورفل ہیں, جو ڈیکیڈ سے رول کر رہے ہیں, اس کے باوجود دل نہیں بھر رہا, پیٹ نہیں بھر رہے, وہ مزید کیا سوچ رہے ہیں, وہ ہماری قسمتوں کے فیصلے اب کس طرح سے کر رہے ہیں. اور سب کو شامل کر لیں اس میں, بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کریں, پولیٹیشنز کو بھی کریں, بیوروکریسی کو بھی, اور جوڈیشری کو بھی کریں. اپنی قسمت جو ہے نا ایسے باندھ کے نا ان کے ہاتھ میں پکڑے, یہ بھائی کر لو جو کرنا ہے اس کا. وہ کر رہے, جو کرنا ہے انہیں کر رہے, اور آپ بیٹھیں آرام سے دیکھیں, بربادی دیکھیں. ہو رہی ہے, پہلے بھی ہوئی ہے, آگے بھی ہوگی. باقی یہ ہے کہ جو خبر بڑی, میں نے آپ کو کہا کہ بہت بڑی خبر ہے, شہباز صاحب چلے گئے لنڈن, ملاقات ہو رہی ہے. پارلیمنٹ نے ریکارڈ دینے سے انکار کر دیا. اس کے اوپر جو لیگل پوزیشن ہے وہ میں پہلے اس کا اظہار کر چکا ہوں, اور میں نے کہا کہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے, اور اس کا وہ اسٹاک ڈیل ورسز ہینسڈ ایک کیس میں نے برطانیہ کی تاریخ سے آپ لوگوں کو بتایا تھا 1839 کا. اس کے بعد پارلیمنٹری پیپرز ایکٹ 1840 کا ایک آ گیا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہینسڈ ہے, جو خفیہ وہاں پہ ڈبیٹس کا ریکارڈ ہے, وہ عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا, اور وہ اس کے اندر عدالتیں مداخلت بھی نہیں کر سکتی ہیں. تو اس پرنسپل کے اوپر یہاں پر 2-3 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر, اور وہ بھی اسی چیز کو انشور کرتے ہیں. تو وہ میرے حساب سے سپریم کورٹ کا وہ ریکارڈ مانگنا درست نہیں تھا. اگر مانگا ہے تو پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم نہیں دیتے, تو میرے خیال میں یہ آرٹیکل 69 کے مطابق ہے, کیونکہ جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, عدالت اس میں کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کر سکتی ہے. یہ آرٹیکل 69 کہتے ہیں. ہاں جی, اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون غلط پاس کر دیا جو کہ آئین سے متصادم ہے, اس کو جوڈیشل ریویو میں چیلنج کر کے کورٹ سٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے, جو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا. لیکن وہ قانون پاس کرنے میں ڈیبیٹ کا ریکارڈ اور بزنس آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ ان کا اپنا ہے. اس کے اندر آپ مداخلت کر کے منگوائیں جی کس نے کیا کہا, کیسے کہا, یہ پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز کی وائلیشن میری رائے میں ہے. یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی آ چکا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ 27 اپریل کی جو سماعت تھی, اس کے تحریری حکم نامے میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کی ہم نے کم از کم کوئی ہدایت نہیں کی تھی. انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے. انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے, اور الیکشن کمیشن اس کا مطلب ہے پابند ہے. اور کل سماعت کے لیے دوبارہ اس کیس کو فکس بھی کر دیا گیا. اب کل 11:30 بجے اس کے اوپر دوبارہ سماعت ہونی ہے. حکومت دوبارہ آئے گی. حکومت پہلے اپنا موقف دے چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو 3-2 والا فیصلہ اس کو ہم مانتے نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میاں نواز شریف کی لندن میں گفتگو ہوئی ہے میڈیا سے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 3 ججز کے فیصلے کو مانتے نہیں, ہم تو 4 ججز کے فیصلے کو مانتے ہیں. کل راجہ پرویز اشرف کو میں نے انٹرویو کیا, اسپیکر نیشنل اسمبلی کو. انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ توہین عدالت کی طرف جاتی ہے تو اب حالات ویسے نہیں ہیں, پارلیمنٹ اس کو ہیڈ آن لے گی, اور ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پرائم منسٹر کو بلائیں گے ہم آپ کو بلائیں گے, اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے. یعنی تصادم کی طرف سچویشن کے لیے حکومت مینٹلی ریڈی ہے, اس کا اظہار کر چکی ہے, اور 2 اور چیزیں کر چکی ہے آپ کو یاد ہونی چاہیے. ایک یہ کہ وہ نوٹسز کی بات کر چکی ہے 3 لوگوں کو, کہ 3 لوگوں کو ہم نے بلانا ہے توہین پارلیمنٹ میں. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ 3 ججز ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں. ایک تو وہ اس کی بات کر چکے ہیں, دوسرا وہ آلریڈی نوٹس کر چکے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب نے مجھے انٹرویو میں کہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو بلائے گی کہ جی آ کر آپ آڈٹ دیں 2010 سے 2021 کا. اور کل اس انٹرویو کو, کیونکہ دوپہر کو 12 بجے میں نے انٹرویو کیا تھا, اور اس کے بعد وہ خبر آ گئی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کر لیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ 2010 سے لے کے 2021 تک کا ریکارڈ آپ لے کر آئیں. اور اب جو پارلیمنٹ کر سکتی ہے اس حساب سے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا, اور اس میں کہتے ہیں کہ وہ آڈٹ ہوگا, اور بلائیں گے کتنے فنڈز گئے, کہاں پر لگے, کس نے لگائے, کس کی پرمیشن سے لگائے, کس نے اپنی ثوابدید کس طرح سے ایکسرسائز کی, یہ ساری باتیں. اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا
کہ اگر تو مقصد ٹرانسپیرنسی ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ تو ہونی چاہیے, آڈٹ بھی ہونا چاہیے, لیکن اگر مقصد اس ایکسرسائز کے نام پہ سپریم کورٹ کو کسی طریقے سے دیوار کے ساتھ لگانا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہمیں پسند نہیں آئے ہیں, تو پھر وہ درست نہیں ہے, اور سرٹنلی اس کا پھر نقصان ہی ہوگا سسٹم کو اگر اداروں کی آپس میں اس طرح سے لڑائی ہوگی. لیکن صورتحال یہی ہے سر کہ ادارے اس وقت آپس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں, ایک لڑائی کا ماحول ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. الیکشنز 14 مئی کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. انتخابات کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں, حکومت کہتی ہے کہ بجٹ ہم پیش کریں گے, اور اس ساری صورتحال میں معیشت کا بھٹا بیٹھ رہا ہے. ڈالر جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے. مہنگائی جو ہے وہ شری لنکا کی مہنگائی کو کاٹ چکی ہے, باوجود اس کے کہ وہ آفیشلی ڈیفالٹ کیے تھے اور ہم نہیں کیے. یہ بھی کیا بات ہے جی کہ وہ آفیشلی ڈیفالٹ کیے تھے, ہم نہیں کیے, لیکن اس کے باوجود انفلیشن ریٹ پاکستان میں سری لنکا سے زیادہ ہے. اور آپ کی جو ادویات ہیں اس میں 20% اضافے کی منظوری دے چکی ہے آپ کی حکومت. پیٹرول کی جو سمری تھی کہ اس کو سستا کر دیں کیونکہ بین الاقوامی منڈی میں پیٹرول سستا ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں منظور ہوئی, سستا نہیں ہوا. تو یہ صورتحال ہے, اکانومی کا بھٹا بیٹھ رہا ہے اور پرواہ کوئی نہیں کر رہا. زیادہ جو فوکس ہے, زیادہ کیا تقریباً تمام فوکس اسی چیز پہ ہے کہ ہم نے اس پاور پالیٹکس کی جنگ کو, اس بیٹل کو کیسے جیتنا ہے. یہی فوکس ہے, یہی فوکس تھا, یہی فوکس ہے, اور جو حالات ہیں اس سے لگتا ہی ہے کہ آگے بھی یہی فوکس ہوگا. اینڈ لیٹ می سے اٹ اگین کہ میں صرف ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, میں سب کی بات کر رہا ہوں, سب اپنی اپنی جگہ پہ رسپانسبل. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.